لوگ ساری کائنات کے لوگوں کا واسطہ رہنا تھا، شمال مشرق مغرب جنوب، جتنے پوری دنیا میں گھر کی زندگی جب پھیلنی ہے تو گھر کی زندگی کا حالات کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی گزارتے تھے۔ زیادہ نکاحوں کا مقصد یہ تھا، یہاں پر آپ عام زندگی میں ہم دیکھیں تو ایک نکاح سے اوپر کوئی سوچتا ہی نہیں ہے، تو اسے آپ کہیں تو وہ یہ کہتا ہے بھائی ایک گھر ایک بیوی ایک خاندان، اس کے حقوق ادا کرنا مشکل ہے، دوسری نہیں کر سکتا، ایسے ہے۔ یا مال آیا تو کہتا میں ان کے ساتھ معاشرتی زندگی نہیں گزار سکتا، میں ان کے حقوق نہیں ادا کر سکتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 بیویوں کے حقوق ادا کیے، اور کسی کے ساتھ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فتنہ فساد نہیں، مسائل نہیں۔ یہی ایک کامل مرد کی نشانی ہوتی تھی، کامل مرد کی نشانی۔ اختلاف ہو جائے اسے ختم کرنا کیسے تھا جائے۔ یہ تھی اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے پھر اس کے بعد علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ثم تزوج بعد موتها، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور کہتے ہیں یہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، یہ بڑی عمر کی تھی۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ کی پہلی شادی تو 25 سال عمر، عورت کی عمر کتنی 40 سال۔ ہمارے یہاں سال 1.5 سال 2 سال 4 سال اوپر لیتے نہیں جی، عورت ڈل جاتی ہے، فلاں ہو جاتی ہے، پسند ہی نہیں کرتا نہ لڑکا نہ لڑکے والے۔ اگر انسان کا مقصد اور ہوتا جی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ پھر نکاح کا جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری لائف ایسے زندگی ایسے ہونی چاہیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مقصد یہی ہے ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہی تھا، سنت مبارکہ بنانی تھی جائے۔ اب پہلی بیوی سے نکاح 25 سال کی عمر میں، بیوی کی عمر 40 سال، اور اس کے بعد جس عورت سے نکاح ہوا تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ بھی بڑی عمر کی ہیں۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہی التی وہبت یوم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ بوڑھی ہو گئی ہیں تو میں انہیں چھوڑ دوں۔ انہوں نے پھر خود کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑیں نا، کیونکہ حقوق کو نہیں ادا کر سکا۔ آپ نے کہا کہ حقوق نہیں میں ادا کر سکوں، یہ بھی ایک بڑا اہم سا مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ نکاح کرنا ہے تو دونوں بیویوں کو برابر رکھنا ہے، یکساں رکھنا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، مساوات کرنا ہے، برابری دینی ہے۔ وہ عمر میں چھوٹی ہے، عمر میں بڑی ہے، جیسی بھی اس کی عمر آ جائے اس کے ساتھ آپ نے یہ زندگی ایسے گزارنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اب اس کے حقوق نہیں پوری طرح شاید ادا کر سکوں، آپ نے طلاق کا ارادہ، چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑے نا، میں اپنی باری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھوڑا نہیں، اپنے نکاح میں ہی رکھا، اور باری اپنی جو تھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں تیسری بیوی جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا، ثم تزوج بعدها ام عبد اللہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، جو بیٹی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ یہاں پر ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بس اوقات اس کو بہت زیادہ غلط بھی سمجھا جاتا ہے کہ مرد کی عمر زیادہ ہو لڑکی کی تھوڑی ہو۔ اگر نکاح ہو جائے تو شریعت مطہرہ سے زیادہ دے دیتی، باپ راضی ہے، بیٹی راضی ہے، زبردستی نہیں جائے۔ اور چھوٹی بچی سے نکاح کا مقصد کیا تھا جی؟ چھوٹی عمر کی، کہ چھوٹی عمر کی جو بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان میں یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان مرد ہو یا عورت ہو جب بڑی عمر میں پہنچ جائے اسے نسیان کی صورت آ جاتی، بیماری ہو سکتی ہے، بھولنے کی ہو جاتی ہے،
جو چھوٹے ہوتے ہیں بچے بچیاں، جیسے دین کا سیکھنا سکھانا بھی ابتدائی عمر میں ہوتا ہے، وہ بڑا پختہ زمانہ ہوتا ہے۔ جو بچپن میں جو بات یاد کر لی آپ نے، سبق سیکھ لیا، دیکھ لیا، وہ نہیں بولتی۔ بڑی عمر میں جا کر نئے فنون، نئی چیزیں پڑھنا، انسان جو ہے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، کمزوری کی طرف جاتا ہے، تو وہ پھر باتیں یاد رکھنا مشکل ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ امت میں دین محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھیلے، اور اس بات پر ساری کائنات کے آپ کہہ لیں مفسرین، محدثین کرام، مورخین، سیرت تحریر کرنے والے، بڑے بڑے علماء فلاں، سب یہ تابعین تبع تابعین اس بات پر متفق ہیں، اتفاق کیا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سارا دین جو ہے، سارے دین میں سے آدھا دین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا، لوگوں نے ہدایت حاصل کی، لوگوں نے دین سیکھا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کائنات کی حسین و جمیل پاک دامن عورت تھیں، بیوی تھیں، جن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدھا دین پوری دنیا میں پھیلایا۔ چھوٹی عمر میں نکاح کا لوگ اب اعتراض کرتے رہتے ہیں، ایسے بات کسی بھی بات کو کہ جی کیوں تھا، ایسے تھا، تو بھئی اس میں حکمتیں تھی، حکمت، اور اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا۔ المبرد، اور آگے لکھتے ہیں بڑے ایک عمدہ لفظ انہوں نے لکھا جائے، کہتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کائنات میں وہ حسین و جمیل عورت تھیں من فوق 7 سماوات، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 7 آسمانوں سے اوپر سے ان کی برات کا اعلان کیا۔ یہ بڑی عمدہ بات یہ لکھی۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں یاد رکھیں، انسان کے لیے کام کرنا دین کا دنیا کا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، اور دشمنی سے زندگی میں بڑا پریشان کرتے ہیں۔ پھر تیسرا گروہ اس میں ساتھ ہو جاتا ہے منافقین کا، ایک ظاہری دشمن، ایک ساتھ بیٹھے دوست ہوتے ہیں لیکن اندر سے نفاق رکھتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، حسد میں ابھارتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں جی۔ 7 آسمانوں سے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ان پر بہتان لگایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ لفظ نازل فرمائے وحی کے ذریعے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ کی ذات پاک ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ان کے بارے میں جو ہے۔ آگے فرماتے ہیں حبیبت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی تھی۔ حبیبہ سے ادھر مراد محبوب بیوی عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور حدیث مبارکہ اس پر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نکاح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کو بھیجا نکاح سے پہلے ہی، اور ریشم کے ٹکڑے میں جو ہے انہیں آپ کی صورت دکھائی گئی، اس میں صورت تصویر بنی تھی، اور ساتھ فرشتے نے کہا ہذہ زوجتک، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا نکاح تزوج بہا فی شوال، شوال کے مہینے میں ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 6 سال تھی جو ہے، وبنا بہا فی شوال، اور پھر رخصتی ہو گئی پہلے سال میں جو ہے، ہجرت کے پہلے سال میں آپ کی رخصتی ہوئی، اور وہ شوال کا ہی مہینہ تھا۔ وعمرها 9 سنین، اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 9 سال تھی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا اشکال کیا، کافی اشکال بن جاتے، 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی۔ بھئی ہمارے ہاں بھی تو اب یہ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 3.5 سال کی عمر میں پیمپر لگاتے بھیج دیتے ہیں انہیں، اچھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اسکول بھیجتے ہیں۔ 6 سال کا ہو جائے تو وہ تو بڑی باتیں کرتا ہے، آج کل کے حساب لگا لینا، آج کل کے اعتبار سے سننا، 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہو جائے 4 سال کی، تو وہ آپ کو پوری بات سمجھائے گا، اگر پوری نہیں
اور ہم انہیں اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں. ہم نے یہ نکاح کو یہ سمجھ لیا کہ شہوت رانی ہے جی. اس کو اس انداز سے آپ سمجھے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نکاح تو کیا، لیکن نکاح کر کے ایک سکول میں تربیت کے لیے بھیج دیے، تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیے. یہ بات تھی تعلیم و تربیت. جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی والدہ محترمہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ آئیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال رہا آپ کی خدمت میں. اور ایک روایت میں فرمایا فما قال علی اف، آپ نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا. استاد ہو تو ایسا ہو، اور شاگرد ہو جس نے اف کروائی بھی نہیں جائے، اف کروائی بھی نہیں. شاگرد بھی ایسا ہو نا. اب یہاں پر ہے جی اف کہا نہیں، تو آج کل کے شاگرد ہوں تو اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ کیا کہیں گے. اور کہتے ہیں کبھی مجھے یہ کہا نہیں انہوں نے یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کر رہا، یہ الفاظ بھی نہیں کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. یعنی اتنے مستعد اور مستعد شاگرد تھے. اور ایک روایت مبارکہ میں آتا ہے کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ گھر تاخیر سے پہنچے. ہمارے یہاں پر بھی ایک چیز لفظ آ جاتا ہے کہ جی پڑھانے کے لیے اب شہر سے باہر ہی بھیجنا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہوتا جی. مدینے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، ادھر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، آتے جاتے تھے، گھر میں چلے گئے. دیر سے آئے تو اماں نے پوچھا کدھر گیا تھا، انہوں نے کہا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کے لیے گیا تھا. پھر والدہ نے پوچھا کس لیے گئے تھا، انہوں نے کہا انہا سر، وہ تو راز کی بات ہے. والدہ نے کہا کہ کسی کو نہیں کہنا، جو راز ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو نہیں بتانا. تو یہاں سے بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، بڑا اشکال کی بات ہے کہ جی نکاح ہو گیا، نکاح کو ایسے سمجھا کہ ہمارے ہاں جیسے کہ بس آپ گئے ہیں تو بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، وہ عجیب و غریب جو ماحول ہوتا ہے ہمارے ہاں. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں یا ان کے گھرانوں میں نکاح کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے ہی نہیں تھا جو ہم یہ سمجھ رہے نکاح ہے شادی ہو گئی. بلکہ نکاح تو تھا کیونکہ ایک لڑکا لڑکی کا آپس میں رہنا اور تربیت میں عورت کا کسی کا رہنا یہ بڑا مشکل ہے. استاد اور شاگرد بن کر رہ لیں اور پردہ بھی نہ ہو، یہ جائز ہی نہیں. صرف اسی صورت میں رہ سکتے ہیں کہ میاں بیویوں رہتے ہیں. اب گھر کی زندگی پہنچانے کے لیے لڑکی کی ضرورت تھی، عورت کی ضرورت تھی. کیسے میاں بیوی کے تعلقات ہونے، شوہر کا مزاج بیوی کے ساتھ کیسا ہے، بیوی کا مزاج شوہر کے ساتھ کیسا ہے، اس یہ نکاح کے ذریعے ہی سمجھ آ سکتی تھی. تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، اور نکاح وہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدرسہ میں آپ کا جو گھرانہ تھا وہاں پر جا کے تعلیم حاصل کریں، آپ وہ ان کے پاس جا کے تربیت حاصل کریں، ان کے ساتھ جا کر جو ہے شوہر کو نے جو قیامت تک کے شوہروں نے جو زندگی اپنی بیویوں کے ساتھ گزارنی ہے اسے محفوظ کریں. تو یہ اب اسکول کی تربیت سمجھ لیں. اب 6 سال میں نکاح ہوا، 9 سال میں رخصتی، تو 9 سال کی عمر تو بہت بڑی ہوتی ہے جی، بہت بڑی عمر ہوتی ہے. تو لہذا یہ نکاح خلاف عقل نہیں ہے. یہ جو کہا جاتا ہے بچوں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی جی، فلاں ہو گیا. اور روایات مبارکہ میں آتا ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کیسے وقت گزارا. چھوٹے چھوٹے گڑیا جو ہمارے ہاں جیسے ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس ہوتی تھی، اس کی شکل و صورت نہیں ہوتی تھی، بت جیسی نہیں ہوتی تھی، لیکن کھیلتی تھی جب. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی روکا نہیں کہ آپ کے پاس یہ گڑیا کیوں ہیں، یہ باوے سے کیوں کھیلنے کے لیے ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں ان کے ساتھ کھیلنے دیتے تھے. اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں ایک گڑیا کے ساتھ گھوڑا نما تھی، اس کے 2 پر بھی تھے جیسے، یہ بھی روایات مبارکہ میں آتا ہے.
تو اس سے معلوم ہوا چھوٹی بیوی عمر کی بیوی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کیا اس میں کوئی خلاف عقل بات نہ تھی جا۔ اور پھر اس کے بعد ایک روایت مبارکہ میں آتا ہے